بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو وضو کے لازم ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوالات کیے گئے، آپ نے جواب دیا، کوئی مشکل پیدا ہوئی تو اس کو حل کیا، ورنہ جہاں تک نواقض وضو کا تعلق ہے، یعنی جو چیزیں وضو توڑنے کا باعث بنتی ہیں، وہ سب کی سب مسلمانوں کے ہاں معلوم معروف تھیں اور ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی تھیں۔ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں، سنت کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ بعض موقعوں پر لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے کھانا کھایا اور اس کے بعد وضو کیا، درا حالے کہ پہلے وضو کر کے آئے تھے۔ تو پوچھ بھی لیا کہ کیا کوئی کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر ہے، موجود ہیں، اس وقت تو دین وجود پذیر ہو رہا ہے، کوئی چیز لازم کی جا سکتی ہے، کسی میں رخصت دی جا سکتی ہے، کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو وہ سوالات پچھلی روایت میں زیر بحث تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز کھانے کے نتیجے میں انسان کی کیفیت کیا ٹھیک رہی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں چکنائی سی لگ گئی ہے یا اور اس طرح کی کوئی صورت ہے تو بہتر ہے اس میں وضو کر لے۔ اسی طرح بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی گرانی سی محسوس ہو رہی ہے اس کو، تو وضو کا تعلق ایک تو ان چیزوں سے ہے جو ظاہر میں اس کے نواقض بن جاتی ہیں، اور ایک انسان کی کیفیت سے ہے، وہ کیفیت ہی جس کو سامنے رکھ کر پھر وضو کرنا ممکن ہو تو کہا تو تیمم کر لو تاکہ رجوع ہو، پاکیزگی کا احساس پیدا ہو۔ تو حضور نے بھی اس میں باتیں کہیں۔ اس میں بعض لوگوں کو بعد میں یہ غلطی لگی، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اگر کوئی چولہے کی پکی ہوئی چیز کھائی جائے گی اور اس کے کھانے کے بعد وضو ہوگا بھی تو وضو کیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، جو صحابہ میں ایک بڑے عالم تھے، توجہ بھی دلائی اور یہ کہا بھی کہ بھائی پھر تو گرم پانی سے وضو کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب کریں گے ٹوٹ جائے گا۔ توجہ دلائی اس معاملے میں۔ اسی میں کچھ سوالات کیے تھے لوگوں نے اور یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم تھوڑا بہت کبھی بھیڑ بکریوں کا گوشت کھا لیتے ہیں اس کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا میاں یہ کیفیت محسوس کرو کہ وضو ہی کر کے نماز پڑھنی ہے تو کر لیا کرو، ان شئت فتوضا و ان شئت فلا تتوضا، اور اگر نہ محسوس کرو تو نہ پڑھا کرو۔ لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چلیے یہ تو ذرا نرم گوشت ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہم اونٹوں کا گوشت کرتے ہیں یہ تو گرانی بھی پیدا کرتا ہے، کچھ اس کے آثار بھی اور طرح کے ہوتے ہیں، ایک طرح کی چکنائی بھی کچھ محسوس ہوتی ہے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ محسوس کرو یہ چیز تو کر لیا کرو وضو، یعنی لحوم الابل کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو اس میں کوئی چیز بھی وضو کے ٹوٹنے یا کرنے کا حکم نہیں بیان کر رہی، بلکہ عام طور پر وضو کے بارے میں جو حساسیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وضو میں نے کیا ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہی ہوتی ہے کہ ہر نماز میں آدمی تازہ وضو کرے اور تیاری کر کے جائے، لیکن اگر وضو ہے اور کوئی ناقص پیش نہیں آیا تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ میری کیفیت کیا اس طرح کی تازگی کی اور پاکیزگی کی ہے۔ اگر کوئی کھانا، کوئی گفتگو، کوئی بات چیت، کوئی سرگرمی اس میں کوئی خرابی پیدا کر چکی ہے تو وضو کر لینا چاہیے، یعنی یہاں قانون نہیں بیان ہو رہا بلکہ ایک خوبی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب اگلی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیء فاشکل علیہ خرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا اور یجد ریحا۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں مشکات میں اس کا رقم ہے 306۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے، یہ ہم جانتے ہیں
کہ اگر ہوا بھی خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ وضو کے نواقص میں سے ہے اور مسلمان واقف ہے. یہ اس وقت بھی جو لوگ موجود ہیں سب جانتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، کچھ اشتباہ سا ہوتا ہے. اس کے بارے میں حضور نے کسی سوال کے جواب میں یا اپنے طور پر نصیحت فرمائی کہ اگر تم محسوس کرو کہ جیسے کچھ خارج ہوا ہے، فاشکل علیہ ہے، لیکن پوری طرح متعین نہیں ہو رہا، یعنی اشتباہ سا پیدا ہو رہا ہے، کیا خرج منہ شیء ام لا، کہ کوئی کیا فی الواقع ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی، تو فرمایا فلا یخرجن من المسجد، نماز توڑ کے مسجد سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ یسمع صوتاً او یجد ریحاً، یہاں تک کہ واضح آواز سن لو یا ہوا کو نکلتے ہوئے واضح طریقے پہ محسوس کر لو. تو اس میں بھی تنبیہ کی ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے چیزیں وہم بن جاتی ہیں، ہمارے دین میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے. اہتمام کر لیا، لیکن یہ اہتمام وہم بن جائے، اس کو دین پسند نہیں کرتا. اسی لیے پھر یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز بھی نہ لازم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. شک کو اپنے ذہن سے رفع کر دینا چاہیے. تو یہاں پر بھی اسی کی جانب توجہ دلائی ہے. یہ تو فاشکل علیہ ہے، یعنی شبہ تو پیدا ہو گیا ہے. خرج منہ شیء ام لا، تردد ہے، وہ لگا ہے، لیکن فرمایا کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ مسجد میں رہیے اور نماز پڑھیے. اس وقت البتہ وضو کرنا ہوگا اور نکلنا بھی ہوگا جب آواز سن لی جائے یا ہوا کو نکلتے ہوئے واضح طور پر محسوس کر لیا جائے. تو شبہ کی بنیاد پر آدمی کو اس طرح اپنے اوہام کا شکار نہیں کرنا. وعن عبداللہ ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبن فمضمض وقال ان له دسما. یہ مسلم بخاری دونوں کی روایت ہے. یہاں اس کا رقم 307 ہے. عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے ہیں، صحابہ میں بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور تو اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے کلی کی. دودھ پیا تو ظاہر ہے کہ گرد و پیش میں سوال پیدا ہو جاتا تھا نا کہ پھر کیا کلی کرنا ضروری ہے. تو آپ فرمائے ان لہو دسمہ، بھائی اس میں کچھ چکنائی آ جاتی ہے. تو یہ وہی احساس کی بات ہے. وہ احساس کبھی چکنائی سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اس طرح نہیں رہا جیسے میں وضو کر کے پاکیزہ تھا. تو فرمایا ایسے موقعوں پر کلی کر لیں، وضو کر لیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز لازم نہیں ہے. تو اس کو بعض سوالوں کے جواب میں آپ نے واضح فرمایا. وان بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بے وضوء واحد. ظاہر ہے جب کبھی کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بعض موقعوں پر جیسے نمازیں جمع بھی کی جاتی ہیں، اسی طرح وضو میں بھی یہ ممکن نہیں ہوتا جنگ میں یا اس طرح کے موقعوں پر کہ ہر وقت وضو کیا جائے. تو یہ بیان کرتے ہیں بریدہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ نے یوم الفتح، جس دن مکہ فتح ہوا ہے، ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھیں، یعنی بڑی دیر تک آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا. ومسح علی خفیہ، اور جب کیا تو اپنے موزوں پر مسح بھی کر لیا. فقال لہ عمر، تو سیدنا عمر نے پوچھا لقد صنعت اليوم شیئا لم تکن تصنعہ، یہ اس طرح سے آپ نے پہنے ہوئے ہیں موزے اور اس طرح مسح کر لیا، یہ آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے تو نہیں کیا. یعنی ایک تو وضو بھی دوبارہ نہیں کیا، یعنی ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ نہیں گیا تھا کوئی، لیکن آپ عام طور پر وضو کی تجدید فرماتے تھے، اس کے بھی خلاف دیکھا. اور یہ کہ جرابوں پر بھی مسح کیا، ورنہ عام طور پر اتار ہی لیتے تھے. تو فرمایا عمدن صنعت یا عمر، جان بوجھ کے کیا میں نے عمر، تاکہ لوگوں کی تعلیم ہو جائے کہ یہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں. تو اس طرح حضور تعلیم کے لیے بھی بعض موقعوں پر کچھ چیزیں اپنے معمول کے خلاف اختیار پر لیتے تھے تاکہ لوگ سوال کریں، ان کو بات واضح ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.